کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور نبی اکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آن کر نبوت والا سلسلہ بند فرما دیا ہے۔ اب تا قیامت کوئی ایک بھی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کا بنیادی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد تا قیامت کوئی ایک بھی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اور ہندوستان میں بالخصوص اور دنیا کے باقی ملکوں میں بالعموم ایک جماعت پائی جاتی ہے جو خود کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں وہ قادیانی مرزائی۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانا، اور نبی کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا، اور برملا کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا سلسلہ بند نہیں، اور نبی آ سکتے ہیں۔ تو یہ ستمبر کا مہینہ ہے، 7 ستمبر سن 1974 کو ہمارے پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی تھی کہ یہ قادیانی مرزائی یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے خارج اور کافر اور مرتد ہیں، اور ان قادیانیوں پر الحمدللہ پاکستان میں پابندی لگائی گئی کہ یہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور یہ اپنے مرزے کی بیویوں کو ام المؤمنین امہات المؤمنین نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ پاکستان میں ان پر پابندی لگائی گئی تھی۔ تو کیونکہ وہ 7 ستمبر کو یہ سب کچھ ہوا تھا، تو اسی وجہ سے یہ ستمبر کے مہینے میں جگہ جگہ ختم نبوت کی ریلیاں ہوتی ہیں۔ تو میں نے بھی مناسب جانا کہ میں بھی مسئلہ ختم نبوت کو آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ حضور آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد تا قیامت کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ توجہ کیجیے گا، سرکار کیا ہیں؟ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب اس پر دلائل سنتے جائیے۔ سب سے پہلی دلیل ہے ہمارے پاس اللہ کا قرآن۔ کیا دلیل ہے جی؟ اللہ کا قرآن۔ سب سے پہلے قرآن سن لیں۔ نیچے رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔
کسی کے باپ نہیں ہیں۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن سرکار اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو سرکار بند فرمانے والے ہیں۔ تو اس آیت نے بتا دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے خاتم النبیین، سرکار کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات ذرا سمجھنے کی ہے، یہ ذرا اپنے پاس رکھ لو، میری تقریر آگے پیچھے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے صرف بولنے دیا کریں، توجہ ہے نا۔ حضور کیا ہیں؟ خاتم النبیین۔ مرزائی کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن جب آتا ہے نا خاتم النبیین کا ماننے کا وقت تو پھر گڑبڑ کرتے ہیں۔ وہ مانا کرتے ہیں خاتم النبیین کا مہر لگانے والا، کہ نبی کریم علیہ السلام مہر لگاتے جاتے ہیں اور نبی بناتے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بے شک جس کو ملا جو ملا صدقہ میرے مصطفیٰ کا، لیکن یہ خاتم النبیین کا معنی نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا معنی صرف اور صرف ایک ہے کہ سرکار اللہ کے آخری رسول ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سرکار کیا ہیں؟ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کو میں قرآن کریم سے بھی بیان کروں گا، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سے بھی بیان کروں گا، اور آخر میں خود مرزا قادیانی کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ پیش کروں گا، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سرکار کیا ہیں؟ اللہ کے، بولیے صحیح، آخری نبی ہیں۔ اب قرآن کریم کی سب سے بہترین زبان ہے نبی کریم علیہ السلام کی، بہترین تفسیر ہے حضور کی مبارک زبان، سمجھ آ گئی نا۔ اب سرکار نے اس کی کیا تفسیر بیان فرمائی ہے؟ میں نہیں کہتا، یہ میرے پاس کتاب ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، حمامۃ البشریٰ کتاب کا نام ہے، اور اس کی ساری کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے روحانی خزائن کے نام سے قادیانیوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 200۔ اس پر مرزا کیا لکھتا ہے؟ یہی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ مرزا قادیانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے، اَلَا تَعْلَمْ أَنَّ الرَّبَّ الرَّحِيمُ المتفضل، کہ تو نہیں جانتا رب مہربان جو ہے، جو فضیلتیں دینے والا ہے، اس نے سما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء، کہتا ہے کہ اللہ مہربان نے ہمارے نبی کا نام رکھا ہے خاتم الانبیاء بغیر استثناء، بغیر کسی استثناء کے اللہ نے حضور کو سب نبیوں سے آخری نبی قرار دیا ہے، اور کسی کا استثناء نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی۔ حضور ہر اعتبار سے کیا ہیں؟ بولیے آخری نبی ہیں۔ آگے لکھتا ہے
کہتا ہے وَفَسَّرَهُ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم فی قَوْلِهِ لا نبی بعدی۔ یہ مرزا قادیانی نے لکھا، کہتا ہے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ معنی نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ میں مصطفیٰ آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ لا نبی بعدی، حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کہتا ہے بِبَيَانٍ وَاضِحٍ لِلطالبین، جو حقیقت، ہدایت اور حق کے طالب ہیں نا، ان کے لیے حضور نے واضح واضح صاف صاف فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی، بولو صحیح، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ آگے کہتا ہے وَكَيْفَ يَجِيءُ نَبِيٌّ بَعْدَ رَسُولِنَا، ہمارے نبی کے بعد نبی کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارے نبی کے بعد رسول کیسے آ سکتا ہے؟ وَقَدْ انقطع الوحی بعد وفاتہ، حتیٰ کہ سرکار کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے نزول کا سلسلہ بند فرما دیا ہے۔ وَخَتَمَ اللَّهُ بِهِ النَّبِيِّينَ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے نبوت کے دروازے کو بھی بند فرما دیا ہے۔ اب تا قیامت اللہ تعالیٰ کوئی نیا نبی بھیجے گا، کسی اور کو نبی بنائے گا نہیں۔ یہ مرزا قادیانی نے خود مانا۔ اچھا، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 297 پر لکھتا ہے، کہتا ہے وَمَا كَانَ لِي أَنْ أَدَّعِ النُّبُوَّةَ، میرے لیے جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں۔ اور جناب جب جائز نہیں تو پھر بعد میں بکواس کیوں کی ہیں؟ بعد میں پھر بک بک کیوں کی کہ میں نبی ہوں؟ پہلے خود لکھ رہا ہے کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں نبوت کا، بولیے صحیح، دعویٰ کروں، اور وَأَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلام، اور اسلام سے نکل جاؤں، وَأَلْحَقُ بِقَوْمٍ كَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ مل جاؤں۔ یہ مرزے نے خود لکھا کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل کر کن کے ساتھ مل جاؤں؟ بولے صحیح، کافروں کے ساتھ۔ اب آپ خود بتائیے، جب اس نے بعد میں دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں تو اسلام سے نکل کر کافروں میں جا ملا یا نہ ملا؟ مل گیا نا۔ اور خود لکھ گیا وَأَلْحَقُ بِقَوْمٍ كَافِرِينَ، میرے لیے جائز نہیں کہ میں نبوت کا اعلان کر کے اسلام سے نکل کر کافروں کے ساتھ مل جاؤں۔ تو پتہ چلا کہ مرزے نے خود نبی پاک کی حدیث لکھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، بولو صحیح، کوئی نبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس پر میں مزید اس کے حوالے پیش کرتا ہوں اس پر، لیکن پہلے سرکار کی زبانی مزید سن لیں۔ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ میرے پاس ہے بخاری شریف۔ کون سی کتاب ہے جی؟ بخاری شریف۔ یہ بخاری شریف کا چیپٹر ہے کتاب احادیث الانبیاء۔ اس میں حدیث نمبر ہے 3455۔ یہ حدیث ہے، اس میں امام بخاری حدیث لائے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسؤسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ کے نبی سیاست فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل میں سیاسی لیڈر کون تھے؟ اللہ کے نبی۔ یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی لیڈر وہ بنتے ہیں جو لچے لفنگے ہوتے ہیں، جن کو قل هو اللہ احد تک پڑھنی نہ آئے۔ لیکن سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر سیاست کون فرماتے تھے؟
بولیے نبی فرماتے تھے، فرمایا کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی پردہ فرما جاتا اللہ اس کے بعد دوسرا نبی بھیج دیتا تھا، وہ آ کر روحانیات اور دینیات کی تعلیم بھی لوگوں کو دیتا اور سیاسی معاملات بھی ان کے کون سنبھالتا تھا؟ اللہ کا نبی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں سن لو، پہلے اللہ کے نبی آتے رہے، دین کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی سنبھالا کرتے تھے، مسجد کا معاملہ بھی اللہ کے نبی سنبھالا کرتے تھے، خلافت کا معاملہ، حکومت کا معاملہ، سیاست کا معاملہ، فرمایا سارے معاملے اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے سنبھالے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا سن لو میں مصطفیٰ اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَسَيَكُونُ خلفاء فَيَكْثُرُونَ، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آنا، پھر سیاست کون سنبھالے گا؟ فرمایا سَيَكُونُ خلفاء، میرے بعد جو میرے خلفاء ہوں گے نا، خلفاء بڑی کثرت کے ساتھ آئیں گے، فرمایا خلافت کا معاملہ، حکومت اور سیاست کا معاملہ وہ سنبھالیں گے۔ سمجھ آئی نا؟ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا، مسجد کے امام حضرت ابو بکر صدیق اور مسلمانوں کے خلیفہ بھی حضرت ابو بکر صدیق، مسجد کے امام حضرت عمر فاروق، اور حکومت بھی کون فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق، مسجد کی امامت حضرت عثمان غنی کے ذمہ ہے، اور مسلمانوں کی حکومت اور سیاسی معاملہ بھی حضرت عثمان غنی کے ذمہ ہے۔ اسی طرح مولا علی کا زمانہ آیا، مولا حسن کا زمانہ آیا، حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آیا، بعد میں جتنے بھی خلفاء بنو عباس آئے ہیں سب کے سب مسجد کے امام بھی تھے، اپنے وقت کے حافظ، عالم اور قاری بھی تھے، اور مسلمانوں کے بادشاہ بن کر سیاست بھی کیا کرتے تھے۔ اور سیاست کرنا اصل میں دیندار لوگوں کا کام تھا۔ آج کل کوئی کھڑا ہو جائے غلطی سے کہتے ہیں مولویاں دا سیاست نال کی کام۔ اچھا بھی سیاست میں پھر وہ آئے گا جس کو الف سے بے نہ آئے، جس کو یہی نہیں پتا کہ قرآن کیا کہتے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے، صحابہ کیا کہتے ہیں، ہمارے بزرگان دین نے کس طرح سے عدل و انصاف کیا، کیسے کرنا ہے، کیسے نظام چلانا ہے، وہ آ کر سیاست کرے گا۔ یہ مولویوں کا کیا کام سیاست میں، کیا کام۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی سیاست کرتے تھے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں، اب سیاست کون کرے گا؟ فرمایا خلفاء آئیں گے، وہ سیاست کا نظام سنبھالیں گے۔ توجہ ہے؟ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ آپ کے حلقے میں غلطی سے اگر کوئی حافظ قرآن یا کوئی عالم دین کھڑا ہو جائے اور وہ کہیں میں خالص دین کے لیے، تو پتہ چل جائے گا آپ کتنا کو اس کا ساتھ دیتے ہو۔ سمجھ آئی؟ ویسے تو بڑے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، لیکن غلامی نبھانا بڑی بات ہے، یہ اللہ قسمت والوں کو دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں نبی پاک کے در کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ توجہ ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ میں کیا ہوں؟ بولیے آخری۔ یہی بخاری شریف کتاب المناقب حدیث نمبر 3535، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے کم مثل رجل بنا بیتا، جس طرح ایک آدمی نے بڑا خوبصورت مکان بنایا، فاحسنہ، بڑا خوبصورت بنایا، واجملہ، بڑا ڈیزائن دار بڑا بہترین مکان بنایا، الا
موضع لبنا من زاویۃ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مکان تو بڑا سونا خوبصورت بنا لیا لیکن سارا مکان مکمل ہے، بیچ میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له یقولون هل وضعت هذه اللبنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ آتے ہیں اور اس بڑے حسین و جمیل خوبصورت مکان کو آ کر دیکھتے ہیں، گھومتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، کہتے ہیں مکان تو بڑا سونا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ جو بیچ میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے نا، ایک سوراخ باقی ہے، ایک اینٹ جتنی جگہ باقی ہے، اگر یہ اینٹ بھی لگ جائے نا تو یہ مکمل پورا ہو جائے گا، بالکل ایک ذرے جتنی بھی کسر نہ رہے گی۔ مکان بڑا سونا، بڑا خوبصورت، لیکن ایک اینٹ کی کسر بولو رہ گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا جب لوگ آتے ہیں نا تو تعجب کرتے ہیں مکان تو بڑا سونا ہے، ایک اینٹ کم ہے، ایک اینٹ کی جگہ بیچ میں کم ہے، تو وہ لگ جائے یہاں پر تو مکمل ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا، کوئی کمی اس کے اندر نہ رہے گی۔ یہ پتہ ہے کون سا مکان ہے؟ یہ مکان ہے نبوت والا۔ کون سا ہے؟ اس لیے سرکار نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس مکان کی طرح ہے جو بڑا خوبصورت بنا لیکن ایک اینٹ کی جگہ بولو باقی ہے۔ پہلی اینٹ لگی پہلا نبی، دوسری اینٹ لگی دوسرا نبی، 1.25 لاکھ نبی آ چکے، سمجھو 1.25 لاکھ کم و بیش نبی جو آئے ان کے نام کی اینٹیں لگ چکی ہیں، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا سن لو نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں مصطفیٰ ہوں اور مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا ہے۔ نبوت والے محل کی آخری اینٹ کون؟ اونچی بولو یار، آخری اینٹ کون ہے؟ سرکار ہیں۔ ہمارے ملتان کے بہت بڑے عالم غزالی زماں حضرت قبلہ پیر سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قادیانیوں سے ہوا مناظرہ، بچپنا ہی تھا تو قادیانی کہتے ہیں جی مرزا بھی نبی ہیں، تو انہوں نے یہ حدیث پڑھی، فرماتے ہیں دیکھو حضور فرماتے ہیں صرف ایک اینٹ کی جگہ بولو باقی تھی اور وہ اینٹ میں ہوں، میں نے آ کر نبوت کا محل مکمل کر دیا ہے، اب بتاؤ وہاں تو لگنے کی جگہ ہی نہیں، تسی آدھے مرزے رو کتنے ٹھوکو گے، محل تو مکمل ہو گیا بھائی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم اپنے مرزے کو کہاں لگاؤ گے؟ تو قادیانی بڑا چلاک تھا، کہتے ہیں جی محل جب بن جائے اس کو رنگ روگن بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، تو ہمارا مرزا اس محل کی پالش ہے، کیا ہے؟ پالش ہے۔ تو آپ نے فرمایا انیا حدیث پوری پڑھیں، حدیث میں ہے وَأَجْمَلَهُ، بڑا جمیل بڑا خوبصورت، فَأَحْسَنَهُ، بڑا حسین، اور رنگ بھی ہو گیا ہے اس کا بڑا حسین، روپ بھی دکھائی دے رہا ہے، نہ رنگ کی کمی ہے نہ چمک کی کمی ہے نہ خوبصورتی کی کمی ہے، اللہ نے ہر طرح سے اس کو مکمل کر دیا، صرف اینٹ باقی تھی وہ لگ گئی۔ تمہارا مرزا کہاں لگے گا، رنگ تو پہلے ہو گیا۔ بس پھر صم بکم عمی فہم لا یرجعون، سرکار کیا ہیں؟ بولو صحیح، آخری نبی۔ اب اس پر یہ بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے، اب صحیح مسلم شریف میں سے میں حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، جلد پہلی ہے، اس کا صفحہ نمبر 199 ہے۔ یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ ذرا سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ، کون؟ حضرت ابو ہریرہ
وہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے نبیوں پر اللہ نے 6 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ نے حضور کو نبیوں پر کتنی فضیلتیں بخشی ہیں؟ بولے 6. کون کون سی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم. اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کو جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرما دیا ہے. کون سا معجزہ؟ جوامع الکلم کا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور لفظ تھوڑے بیان کرتے ہیں لیکن اس کے اندر معنی کا سمندر پایا جاتا ہے. لفظ حضور نے 2 بولنے اور ہزاروں مسئلے حل فرما دینے. اس کی ایک مثال میں نے یہاں بیان کی تھی. ٹائم بھی تھوڑا ہے، موضوع بھی چلانا ہے، چلو کوشش کرتا ہوں سمیٹ دوں. سلطان محمود غزنوی کے والد سلطان سبکتگین، ہاں یہ نام اوکھا ہے تھوڑا پڑھنا. تو ان کے ذہن میں 3 اشکال رہتے تھے. یہ جو مدرسوں میں پھٹی چٹائی کے اوپر نیچے زمین پر بیٹھ کر گندے مندے کپڑوں میں، پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھ کر پڑھنے والے طلبہ، قرآن کے حافظ یا عالم بننے والے، کیا یہ نبی پاک کے وارث ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کو شک رہتا تھا. دوسرا شک یہ تھا کہ واقع قیامت آنی ہے کہ نہیں. اور تیسرا شبہ یہ تھا، یہ سلطان محمود غزنوی کو یہ شبہ تیسرا، کہ میں اپنے والد سبکتگین کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا. یہ شک رہتا تھا. ایک یہ دین کے طالب علم کیا حضور کے وارث ہیں، ایک یہ شک. ایک قیامت آنی ہے، یا بھائی شک ہے، پڑ گیا بس شک ذہن میں نہیں نکل رہا. اور ایک کہ میں اپنے والد سبکتگین کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا. یہ 3 شبے ان کے ذہن میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک دن سیر کے لیے نکلے. جب نکلے تو دور دیکھا ایک نا چھوٹی سی بتی جل رہی ہے، شمع جل رہی ہے. تو اپنے فوجیوں سے کہا چلو ادھر چلتے ہیں. گئے تو دیکھا کہ ایک طالب علم ہے مدرسے کا، گلی میں کہیں بتی جلتی ہے اور طالب علم اپنی کتاب اٹھا کر رات کے وقت گلی میں اس بتی کے نیچے آ کر کچھ پڑھتا ہے، تھوڑا رٹا لگاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہے، اس کو دیکھ کر پڑھتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے. سارا منظر دیکھا، پوچھا بچے کیا کر رہے؟ کہا جی میں قرآن حفظ کر رہا ہوں. تو گھر بیٹھ کے پڑھ، یہاں کیوں آتا ہے؟ کہا غریب آدمی ہوں، گھر میں دیا نہیں جلا سکتا، میں غریب آدمی ہوں. تو بادشاہ امیر آدمی تھا، ظاہری بات ہے کس چیز کی کمی. اس نے کہا شاہی خزانے سے ان کے لیے بہترین چراغ کا انتظام کیا جائے اور سارا خرچہ سرکار کے ذمہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، بہترین انتظام کر دیا گیا. اب جب وہ گھر گئے، سلطان محمود غزنوی سو گئے. جب سو گئے تو خواب میں سرکار تشریف لائے. آیا کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. نبی کریم علیہ السلام خواب میں آئے تو سرکار نے فرمایا محمود غزنوی، سرکار نے فرمایا او سبکتگین کے بیٹے. کیا فرمایا؟ اب یہ دیکھنا سرکار کی شان، جوامع الکلم کا حضور کا معجزہ. لفظ سرکار نے 2 بولنے، مسئلے سارے حل فرما دینے. فرمایا او سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کو چراغ دیا، کل قیامت والے دن میں تجھے اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا. اور سرکار نے جملہ ایک بولا، اس کا باپ والا مسئلہ بھی حل آ گیا، قیامت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اور طلبہ دین کے یہ حضور کے وارث ہیں نہیں یا نہیں، یہ مسئلہ بھی حضور نے حل. تو سرکار فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم کا معجزہ بولیے عطا فرمایا. اور کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے. اور کیا فرمایا؟ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ،
ہمارے لیے اللہ نے مال غنیمت بھی حلال فرما دیا ہے۔ وَجُعِلَتْ، اچھا یار توجہ سے سنو یار، کچھ ساتھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، شاید باتیں آپ کو مشکل لگتی ہیں اس لیے ہیں، لیکن میں آپ کو یاد آؤں گا کہ کوئی آیا تھا سرکار کا دین ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنے والا، میرے جانے کے بعد یاد آئے گا، پھر کہو گے رحمت اللہ علیہ، یا کہو گے بیچارہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو آج سن لو نا محبت سے یار، سرکار کا دین سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے ساری زمین کو پاکیزہ اور مسجد بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ میرا امتی کہیں بھی ہو، اس کو نماز کا ٹائم آ جائے وہیں کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اللہ اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ یعنی انج سمجھو ایک بندہ جٹ ہے، پانی لاندا پیا ہے، انہوں نے قلعے نو پانی چھڈیا ہے، نکا وڈیا، ادھر بابا رب نواز نے اذان پڑھتی، انہوں نے سوچا اگر میں جاننا دور بیٹھا جماعت نکل جائے گی یا پچھوں پانی رڑ جائے گا، یا پانی سٹ کے نال کھاد خود بھی پانی مصروفیت ہے نہیں آ سکتا۔ سرکار فرماندے نے اگر او وضو کر کے بننے اتے کھڑا ہو کے نماز نیت لے گا، پڑھ لے گا، اللہ پھر بھی قبول فرما لے گا۔ پہلی امتوں کے لیے پابندی نماز صرف مسجد میں، فرمایا ہمارے لیے اجازت ہے مسجد میں نہ پہنچ سکو جہاں کھڑے ہو وہیں پڑھ لو، اللہ قبول فرمائے گا۔ اس لیے تو سعودی عرب والے ہمارے تو کہتے ہیں مسجد میں پہنچ گئے تو پڑھ لیں گے، رہ گئی تو رہ گئی، وہ گاڑی چلا لیں روڈ کے اوپر، نماز کا ٹائم ہوا گاڑی سائڈ پہ لگائی، اللہ اکبر، ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں بھی نماز کی پابندی کی توفیق دے۔ خیر آگے سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنی تمام مخلوق کا نبی بنایا ہے۔ سرکار کتنی مخلوق کے نبی ہیں؟ بولیے ساری مخلوق کے نبی کون ہیں؟ سرکار ہیں۔ فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، فرمایا اللہ نے میرے ذریعے سے نبوت والا سلسلہ بند فرما دیا ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت والا سلسلہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اس حدیث میں بھی سرکار نے کیا فرما دیا کہ میں کون سا نبی ہوں؟ آخری نبی ہوں۔ اسی طرح یہی صحیح مسلم اور صفحہ نمبر 282، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن الآخرون وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمائے سن لو آنے کے اعتبار سے ہم سب سے آخری ہیں اور جنت میں جانے کے اعتبار سے ہم سب سے آگے ہیں۔ آیا سمجھ آئی نا؟ فرمایا آئے ہم بعد میں لیکن جنت میں پہلے جائیں گے۔ سرکار کی امت بھی اس میں شامل ہے، ہم بھی بعد میں آئے ہیں، سرکار بھی بعد میں۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، لیکن قیامت والے دن میں مصطفیٰ پہلے جاؤں گا، میری امت پہلے جائے گی جنت میں۔ ایک اور حدیث سن لیں، یہی مسلم شریف صفحہ نمبر 446 ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِّي آخر الانبیاء، فرمایا میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، وَإِنَّ مَسْجِدِ آخر المساجد، اور میری مسجد نبیوں کی مسجد میں سب سے آخری مسجد ہے۔ میری مسجد نبیوں کی مسجد میں سب سے آخری مسجد ہے۔ اب سرکار کے بعد جب نبی نہیں آ سکتا تو کسی نبی کی مسجد بن سکتی ہے؟ بولیے نہیں۔ نبیوں کی مسجدوں میں مسجد نبوی آخری نبی، اور ہمارے آقا نبیوں کی لسٹ میں سب سے آخری نبی۔ تو سرکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے، اب تا قیامت کوئی نیا نبی آ سکتا؟ بولیے نہیں۔ اس پر
الحمدللہ کچھ 100-150 حدیث پیش کی جا سکتی ہے، اور قرآن کریم کی آیتیں سینکڑوں کے حساب سے پیش کی جا سکتی ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ بولیے نہیں۔ اچھا ایک بات سنا دوں بڑی پیاری۔ ایک جٹ تھا، پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے۔ کن میں؟ پڑھے لکھے لوگوں میں ایک کمزوری ہوتی ہے کہ یہ ہر جھوٹے آدمی کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں میں کوئی کہہ دینا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، تو کہیں گے دلیل۔ اگر جٹ لوگوں میں کوئی کہہ دے نبیوں، کہیں گا دفعہ در پھٹے منہ تیرے، سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، چل چبلے جی دفعہ ہو جا، تیری بات سنتے ہی نہیں۔ لیکن پڑھے لکھے لوگوں میں ایک کمی ہوتی ہے کہ وہ اگلے کی بات کیا کرتے ہیں، یعنی جھوٹا ہو اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ مجھے پڑھے لکھے لوگوں نے زیادہ مانا، مولوی نہیں مجھے مانتے۔ کون مانتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ پڑھے لکھے جنہوں نے صرف دنیا پڑھی، دین نہیں پڑھا، وہ زیادہ قادیانی بنے، انہوں نے اس کو زیادہ نبی مانا۔ نہ جٹ لوگوں نے اتنا مانا، نہ جو علماء ہیں انہوں نے مانا۔ یہ صرف جو دنیا پڑھتے ہیں نا، ان کے اندر ایک کمی ہے کہ وہ اس کی بات سننے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کس نے ایک سبق پڑھا دی ہے کہ سنو ہر ایک کی۔ بھائی جب سنو گے ہر ایک کی تو کیا پتہ کس کی بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ سمجھ آئی نا؟ وہ بندہ نبی پاک کے آخری نبی ہونے کا انکار کر کے اپنا نیا توت کھڑا کر رہا ہے، اور آپ پھر بھی کہتے ہو نہیں جی سنو ہر ایک کی۔ اگر وہی بندہ آپ کے ابا جی کو گالی دے تو پھر آپ کہو گے ہمیں نہ جی نہ سنو ہر ایک کی۔ وہ آپ کے بارے میں کوئی بات کرے تو کہو گے سنو ہر ایک کی؟ بولو بھائی کوئی کہے گا نہیں نا؟ تو پتہ چلا اپنی باری آئے، اپنے سر چ ڈانگ وجے، قانون چینج ہے، پھر کہتے ہیں زبان بند رکھ۔ تو کون ہوتا ہے میرے بارے میں ایسا کہنے والا؟ تو نے کہا تو کہا کیوں، بولا تو بولا کیوں؟ اور یہی معاملہ سرکار کے بارے میں بھی اپنا لو نا۔ بس سرکار آخری نبی ہیں، کوئی اگر بولے تو پکڑو سے بھی، بولا تو بولا کیوں، کہا تو کہا کیوں۔ اب ایک جٹ بندے کی بات سناتا ہوں پھر گفتگو ختم۔ ایک لوہار تھا، وہ اپنے کارخانے میں لگا ہوا تھا کام کرنے، کلہاڑا بنا رہا تھا۔ ایک قادیانی اس کے پاس پہنچ گیا، اس نے جا کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ قادیان میں اللہ کا نبی آیا ہے، نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی، تو اس کو مانو۔ وہ جٹ اس کی سنتا رہا۔ اس نے کہا یار چل چھوڑ، وہ تو جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے کہا نہ آزما کے دیکھ لو۔ اس نے کہا بس کہہ دیا نا جھوٹا ہے۔ اس نے کہا نہ ایک مرتبہ آؤ تو صحیح، ملو تو صحیح نا۔ اس نے کہا کہہ دیا نا جھوٹا آدمی ہے۔ جب اس نے دیکھا یہ قادیانی بڑی ضد کر رہا ہے تو اس نے وہ کلہاڑا بھی بنا لیا تھا، اس کے اندر ٹھوکا، وہ کیا ہوتا ہے دستہ، مکمل بن گیا۔ اب اس نے ایسے کر کے اس قادیانی کی گردن پہ رکھ لیا جٹ نے۔ اس نے کہا چل بول کہ مرزا جھوٹا ہے۔ اس نے کہا جی بالکل مرزا جھوٹا ہے۔ اس نے کہا بول مرزا کذاب ہے۔ اس نے کہا بالکل مرزا کذاب ہے۔ اس نے کہا بول مرزا دجال ہے۔ کہتے جی بالکل مرزا دجال ہے۔ اب جٹ نے وہ کلہاڑا جو تھا وہ پھینک دیا، خود نیچے لیٹ گیا، اور ایک لکڑی کے بنے ہوئے پھٹے پر اپنی گردن رکھ لی۔ کہتا ہے کلہاڑی اٹھا لے اور میری گردن پہ رکھ لے، اگر تیرے اندر جرت ہے تو جس کو میں نے نبی مانا ہے اس کے بارے میں میری زبان سے کوئی ایک لفظ منوا کے دکھا۔ سمجھ آئی نا؟ اس نے کہا سن لے قادیانی،
تیری تو جان پہ بنی تو نے کہا وہ کذاب بھی ہے، وہ دجال بھی ہے، وہ خناس بھی ہے، وہ جھوٹا بھی ہے۔ کہا جتنا مرضی ٹل لگانا ہے لگا لے، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن کبھی بھی سرکار کے بارے میں مندہ نہیں بول سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جٹوں کا ایمان، سمجھ آئی؟ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ سرکار کیا ہیں؟ بولیے سرکار کیا ہیں؟ بولیے سرکار کیا ہیں؟ حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کی بننے کی گنجائش بولو نہیں ہے، کسی کی گنجائش نہیں۔ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے حضور کے ایک صحابی کو پکڑ لیا۔ جب صحابی گرفتار ہو گئے تو مسلمہ کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں مسلمہ بھی اللہ کا نبی ہوں؟ تو صحابی نے پتہ کیا جواب دیا؟ لا اسمعو۔ کیا کہا؟ مجھے سنائی نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں مسلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ صحابی نے پھر کہا لا اسمعو، سنائی نہیں دیا، ذرا دوبارہ بولنا کیا کہا؟ اس نے پھر کہا گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں مسلمہ۔ تو صحابی پھر کہتے ہیں لا اسمعو، اور یار سنائی نہیں دے رہا، دوبارہ بول کیا کہا؟ اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ سرکار اللہ کے رسول ہیں؟ سرکار کے صحابی نے فوراً کہا نعم قلت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان رسول اللہ۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، جب سرکار کی باری آتی ہے تو سن لیتے ہو، جب میری باری آتی ہے تو کہتے ہو میں نہیں سنتا۔ اور یہ معیار ہونا چاہیے کہ بس سرکار کے حق میں بات سننی ہے، سرکار کی ختم نبوت کے خلاف کسی بے ایمان کا ایک جملہ بھی سننا نہیں۔ یہ صحابہ کا طرز عمل ہے۔ اللہ ہمیں اسی پر قائم دائم رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔